بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا ہے کہ ہر حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جائز حاجت، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، پیسے کے حوالے سے ہو، اور یا کسی بھی حوالے سے ہو، اپنا گھر کرنے کے حوالے سے ہو، کسی بھی جو شادی کرنے کے حوالے سے ہو، تو مختلف جو بھی حاجات ہیں، جائز حاجات ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں، یہ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے، ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں، میں بتا نہیں سکتا اس وظیفے کی جو طاقت ہے، بشرطے کہ آپ کا یقین ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو وظائف آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں کہ چلو اس کو آزما لیتے ہیں، چلو اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ جو وظائف ہوتے ہیں وہ، چونکہ دیکھیں یہ اس میں کیا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو وظائف، یہ میں نے ابھی بیٹھ کے لکھا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سے پہلے میں یہ لکھتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ کے دوران یہ لکھوں گا تو ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ لمبی ویڈیو ہو تو وہ بور ہو جاتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ نفع نہیں لے پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں ٹائم کی بچت کے لیے میں پہلے سے لکھ کے رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ جو وظیفہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے، میں آپ کو سارا سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وظائف کی جو اہمیت ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ میں اس وظائف کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو آپ کا یقین ہونا ضروری ہے، نماز کی آپ پابندی کریں، ٹھیک ہے، صوم و صلات کے پابند ہوں۔ ایسا نہ ہو نماز آپ نے پڑھنی نہیں ہے، بس یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنا کام نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وظائف ہیں، چونکہ دیکھیں اللہ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کے کلام پاک پڑھ کے آپ نے کرنا ہے، تو جب اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ ہر ریکارڈنگ کے اندر میں یہ باتیں بتاتا نہیں ہوں، میں یہ سمجھ کے چل رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت آپ کی جلدی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں چونکہ یہ وظیفے بتاتا نہیں تھا کہ بعض لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، پھر ان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے ایسا بتا دیا کریں وظیفہ جو بھلے ہی تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن ہمارے لیے ہماری جائز حاجات یا کچھ بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہماری جلدی پوری ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ تھوڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں، شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ہر شخص بآسانی کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گا، اور میں جو طریقہ کار بتانے والا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے لکھا ہے، اس کو میں پڑھ کر ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کو پھر کرنا کیا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر یہاں تک آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا لکھا ہے اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی رب الجلیل، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 13، وہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ پوری میں نے یہاں سے آیت، یہ یہاں تک آیت لکھی، یہ آیت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے سے یہاں تک جو ہے وہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی میں ترجمہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ من العبد الذلیل، یعنی کہ ایک خاکسار بندے کی طرف سے، الی رب الجلیل، ایک زبردست رب کی طرف، یعنی کہ ایک طرح سے پیغام دے رہے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا رب مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے ایک کاغذ پر، ٹھیک ہے۔ کاغذ پہ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اب آگے آ جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کسی سمندر میں کوئی ایسا پانی جو بہہ رہا ہو مسلسل، ٹھیک ہے، رکے نہ، چاہے نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، جو بھی آپ کے قریب پڑے،
ٹھیک ہے، جہاں مسلسل پانی رکتا نہ ہو، بہتا رہتا ہو، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں مائع جاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہتے ہوئے پانی میں آپ نے یہ جو ہے، اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے، اور بہتے ہوئے پانی والی جگہ پہ، چاہے وہ نہر ہو، جو ہے وہ سمندر ہو، ٹھیک ہے، دریا، وہاں آپ چلے جائیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے۔ وہاں جب پہنچ گئے آپ اس مقام پہ، آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، یہ لکھ لیا آپ نے۔ اب آپ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ میں اس کو یہ آپ کے لیے میں نے لکھا ہے، تو اب میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں، بہت تھوڑا سا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہے، یہ ہے: اللہم بحمدی و الہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المرزین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہو پڑھنے میں، تو یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کو بار بار ایک دفعہ دوبارہ سنیں اور اس کو یاد کر لیں۔ ایک دفعہ میں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں: اللہم بحمدی و الہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المرزین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ یاد کرنے، اچھا، جب آپ نے یاد کر لیا، آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے، بہتی والی پانی، بہتے پانی میں، وہاں چاہے سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، کچھ بھی، وہاں پہنچ گئے، آپ نے یہ پڑھا۔ اب آپ نے اپنی حاجت پڑھنے کے بعد، اس جگہ پر پڑھنے کے بعد، اب آپ نے اپنی حاجت کے لیے نیت کرنی ہے کہ آپ کی کون سی حاجت ہے کہ آپ جو پوری کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے ذہن میں اپنی وہ حاجت کو رکھ کر، یہ جو آپ نے لکھا تھا کاغذ پہ، اس بہتے ہوئے پانی میں آپ نے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی حاجت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو وظیفہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کس نے بتایا؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے وظیفہ بتایا ہے۔ یہ ان سے مروی ہے یہ وظیفہ، اور انہوں نے یہ بتایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہر حاجت آپ کی پوری ہو، تو انہوں نے یہ وظیفہ ہمیں بتایا ہے، اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں تک یہ پہنچا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت آپ کی پوری ہو، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جائز حاجت ہو بشرطے کہ، ٹھیک ہے نا، ناجائز حاجت تو ویسی پوری نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کچھ نہیں ہونا، جائز حاجات ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، اور اسی طرح جو ہے آپ لوگ مجھ سے فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بےحد پسند آیا ہوگا۔ تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ جو بیل کی گھنٹی ہوتی ہے نا، اس کو بھی دبا دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک خود بخود پہنچ جایا کرے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ وظائف آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور مزید لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔